الزبتھ کبھی ہالی ووڈ کے ٹاپ اسٹارز میں سے ایک تھی، لیکن 50 سال کی عمر پار کرتے ہی اس کی خوبصورتی مان پڑ چکی تھی۔ اب وہ صرف ٹی وی پر ایک فٹنس پروگرام ہوسٹ کر سکتی تھی۔ بریک کے دوران الزبتھ نے واش روم جانا چاہا، لیکن لیڈیز ریسٹ روم مرمت میں تھا، اسی لیے وہ سیدھی مینز ریسٹ روم میں داخل ہو گئی۔ وہاں اچانک اس نے اپنے باس ہاروی کو غصے میں تیزی سے آتے ہوئے سنا۔ وہ چیختے ہوئے کہہ رہا تھا کہ الزبتھ جیسی بوڑھی، پرانی اور بیکار ایکٹریس کو باہر پھینک دینا چاہیے، اور وہ بری طرح مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ اب بھی سمجھتی ہے کہ وہ اپنی جوانی والی سپر اسٹار ہے۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ وہ الزبتھ کو بدل کر ایک کم عمر والی لڑکی لے آئے گا۔ ہاروی کی کھرچتی ہوئی باتیں الزبتھ کے دل میں تیر کی طرح اتر گئی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی ہے، ڈھلکی ہوئی جلد، جھریاں اور بس بے بسی، چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ گھر جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ اس کے پوسٹرز اتارے جا رہے تھے۔ وہ غم میں ڈوبی ہوئی بے دہانی سے گاڑی چلا رہی تھی کہ اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ خوش قسمتی سے زخم زیادہ نہ آئے، لیکن موت کے دہانے سے واپس آنے کے باوجود الزبتھ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ بڑھتی عمر نے اس کے دل میں زندگی کو موت سے بدتر بنا دیا تھا۔ ہاسپٹل میں ایک جوان نرس نے اسے روکا۔ اس نے الزبتھ کی ریڑھ کی ہڈی پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا دبا کر بولا، آپ ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہیں۔ پھر اس کے کپڑے واپس تھما دیے۔ الزبتھ نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلی اس کے جیب میں ایک چیز پڑی ہوئی محسوس ہوئی، ایک نوٹ جس کے اندر ایک USB ڈرائیو لپٹی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا "It changed my life"۔ اسی لمحے الزبتھ کی ملاقات ایک پرانے کلاس فیلو فریڈ سے ہو گئی۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن فریڈ نے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کی، یہاں تک کہ رابطے میں بھی رہنے کی خواہش کی۔ بعد میں اپنے سنسان اپارٹمنٹ میں الزبتھ کی بے چینی بڑھتی گئی۔ اس نے USB کھولی۔ ایک ویڈیو میں کہا گیا تھا کہ اگر ایک دوا اپنے جسم میں انجیکٹ کی جائے تو اس کی سیلز تقسیم ہو کر ایک نئی ہستی بنائے گی، جوان، خوبصورت اور بالکل پرفیکٹ۔ الزبتھ کو یہ سب بکواس لگا۔ وہ مڑی اور USB کو کچرے میں پھینک دیا۔ لیکن انسان ہمیشہ لالچ کا قیدی ہوتا ہے، چاہے موقع کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ وہ جوا کھیلنے کو تیار ہو گئی۔ وہ اس ایڈریس پر پہنچی۔ ایک تنگ سی گلی تھی جہاں رولنگ ڈور کے پیچھے ایک خفیہ راستہ کھل گیا۔ الزبتھ اندر گئی، ایک رازدارانہ کمرے میں پہنچ گئی۔ لاک 503 کا کوڈ ڈال کر وہ اسے کھولتی ہے۔ پہلے خانے میں ایکٹیویٹنگ سیرم صرف ایک بار استعمال کے لیے، دوسرے میں نئی ہستی کے لیے ضروری سامان، تیسرے میں ایکسچینج سیرم جسے ہر 7 دن بعد لگانا ضروری تھا، آخر میں نیوٹریشن فلوئڈ زندہ رہنے کے لیے ہے، جس پر ایک ایڈوائس تھا "You are one"۔ کچھ لمحوں کی کشمکش کے بعد الزبتھ نے اپنے کپڑے اتارے اور ایکٹیویٹنگ سیرم اپنے جسم میں انجیکٹ کر لیا۔ جیسے ہی وہ دوا اندر گئی اسے چکر آنے لگے اور وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی پیٹھ ایسے مڑنے لگی جیسے اندر سے کوئی چیز باہر آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اچانک اس کی جلد پھٹ گئی، اس کی آنکھیں دوہری نظر آنے لگی اور اس کے کمر سے ایک انسانی ٹانگ باہر نکل دی گئی۔ کچھ دیر بعد ایک جوان بے حد حسین لڑکی باہر آ چکی تھی۔ اس کا نام تھا سو کے پاس الزبتھ کی ساری یادیں تھیں، لیکن اس کا جسم بالکل بدل چکا تھا۔ اپنی بے مثال جسم کی طرف دیکھ کر سو مطمئن ہوئی۔ اس نے الزبتھ کی پیٹھ پھر سے سی دی، پھر اسے نیوٹریشن فلوئڈ پلایا۔ اب سو کے پاس صرف 7 دن تھے اپنے اس نئی جوان زندگی کو جینے کے۔ اچانک اسے چکر آنے لگے، ناک سے خون بہنے لگا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس نے اسٹیبلائزر نہیں لگایا تھا۔ 7 شیشیاں تھیں، ہر دن ایک ضروری ہے۔ وہ ترنت الزبتھ کی پیٹھ سے ایک مایا نکالتی ہے اور اپنے جسم کے اندر انجیکٹ کرتی ہے۔ ترنت اس کی طاقت لوٹ آتی ہے۔ پوری خود اعتمادی کے ساتھ وہ ٹی وی اسٹیشن میں آڈیشن لینے گئی۔ سو کی خوبصورتی نے ہاروی کو پہلی نظر میں دیوانہ کر دیا۔ اس نے اسے وہیں سائن کر لیا ایک نئی سپر اسٹار بننے کے لیے۔ الزبتھ کی یادوں کی وجہ سے سو بہت تیزی سے اوپر آ گئی۔ وہ اسٹیشن کے سب سے چمکتی ہوئی نئی اسٹار بن گئی۔ وہ روز اسٹیبلائزر لیتی اور فارغ وقت میں الزبتھ کی دیکھ بھال کرتی۔ 7 دن گزر گئے، واپس الزبتھ بننے کا وقت آ گیا۔ دل نہ چاہنے کے باوجود سو نے ایکسچینج سرنج استعمال کی۔ دونوں کا خون ایک دوسرے میں بہنے لگا۔ سو بے ہوش ہو گئی اور اب الزبتھ نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی پیٹھ کا درد ناقابل برداشت تھا، لیکن اپنے جوان روپ کو بے ہوش پڑا دیکھ کر اسے لگا کہ یہ سب جائز ہے۔ ٹی وی اسٹیشن پہنچ کر الزبتھ نے دیکھا کہ ہاروی اس کا سامان باہر پھینک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی ناچ رہی تھی۔ اپنے بوڑھے جسم میں الزبتھ کو اب کسی چیز میں خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ہر ہفتے سپلائر کا پیکج آ جاتا اور یوں ایک بے معنی ہفتہ گزر جاتا ہے۔ پھر سو کی باری آتی ہے۔ اس کی 7 دن کی رنگین زندگی، جوش، رومانس اور آزاد سے بھرپور۔
لیکن الزبتھ کو باتھ ٹب میں بے جان پڑا دیکھ کر سو کو نفرت ہوئی۔ اس نے باتھ روم کی دیوار توڑ کر الزبتھ کو وہاں چھپانے کی کوشش کی۔ شور سن کر پڑوسی غصے میں آیا، لیکن دروازہ کھلا تو سامنے نوجوان بے حد حسین سو کھڑی تھی۔ اس کا غصہ ترنت غائب ہو گیا اور وہ الٹا مدد کی پیشکش کرنے لگا۔ سو نے الزبتھ کو گھسیٹ کر ایک تنگ و تاریک خانے میں ڈال دیا۔ اس نے دیوار پر لگی الزبتھ کی تصاویر اتار کر اپنی تصاویر لگا دی۔ ہاروی کی مکمل سپورٹ کے ساتھ سو شہرت کے آسمان کو چھونے لگی۔ 7ویں رات کام سے لوٹنے کے بعد اس نے ایک نوجوان لڑکے کو اپنے اپارٹمنٹ میں بلا لیا تھا، مگر تب ہی تبدیلی کا وقت آ پہنچا تھا۔ اس کے سر میں ایک ایسا شدید درد اٹھا جیسے کھوپڑی پھٹ جائے اور ناک سے خون بہنے لگا۔ گھبراہٹ میں وہ دوڑتی ہوئی اسے خفیہ کمرے میں پہنچی۔ تب تک الزبتھ کے تمام اسٹیبلائزرز ختم ہو چکے تھے، مگر لالچ نے سو کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ مزید وقت چاہتی تھی۔ اس نے اصول توڑ ڈالے، الزبتھ کے جسم سے ایک خوراک اسٹیبلائزرز کا نکالا اور خود کو انجیکٹ کر لیا۔ جیسے ہی دوا جسم میں اتری وہ دوبارہ زندہ سی ہو گئی۔ سو نے فیصلہ کیا کہ پہلے کسی طرح یہ رات بچانی ہے۔ اگلے دن یعنی 8ویں دن جب ان کی باڈی ایکسچینج مکمل ہوئی، الزبتھ چیمبر سے باہر نکلی۔ گھر بکھرا پڑا تھا، ہر طرف گندگی، ٹوٹی ہوئی چیزیں اور ایک جوان لڑکے کا ہیلمٹ رکھا تھا۔ ساتھ میں ایک چھوٹی سی چٹھی پڑی تھی جس میں لکھا تھا، میں چند دن بعد لینے آؤں گا۔ مگر الزبتھ نے ترنت نوٹ کیا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی ایک انگلی بے جان سی لٹک رہی تھی۔ وہ ترنت کپڑے اتار کر جسم کا جائزہ لینے لگی اور ایک جھٹکے میں سمجھ گئی کہ سو نے رات کو اضافی اسٹیبلائزر چرا لیا تھا۔ ترنت اس نے سپلائر کو فون کیا اور چیخ کر پوچھا، کیا میں ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ کوئی حل ہے؟ مگر جواب آیا، نہیں، دوسری باڈی نے تمہاری لائف فورس کھینچ لی ہے، کوئی علاج نہیں۔ وہ غصے سے چیخ اٹھی، اس کی غلطی کی سزا میں کیوں بھگتوں؟ مگر سپلائر کا جواب بے رحم تھا، کیونکہ تم دونوں ایک ہو۔ اگر دوسری باڈی توازن نہ توڑے تو یہ کبھی نہ ہوتا۔ الزبتھ کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی، خاص طور پر جب اس نے ٹی وی پر سو کو دیکھا، ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح، الزبتھ کی جوانی سے بھی زیادہ حسین۔ کچھ دن بعد جب وہ نیا پیکج لینے گئی، اس نے دیکھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ تعاقب کرنے والا وہی نرس تھا جس نے پہلے بار سبسٹانس کا مشورہ دیا تھا، مگر اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ بوڑھے آدمی نے چونکا دینے والا راز بتایا، وہ تھا میٹرکس اور جوان نرس اس کا دوسرا جسم تھا۔ اس نے کہا، ہمارا اب صرف ایک ہی مقصد ہے، اپنے دوسرے جسم کو زندہ رکھنا، مگر وہ باڑی ہماری زندگی چوس رہی ہے۔ الزبتھ خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلی۔ بدقسمتی سے وہ اس جوان لڑکے سے جا ٹکرائی جو کبھی سو کا بوائے فرینڈ تھا۔ بوڑھی، لٹکی ہوئی، تھکی ہوئی الزبتھ کے سامنے نوجوان کا رویہ بدل گیا۔ اب اس میں وہ پرانی دلچسپی یا نرمی نہیں تھی۔ الزبتھ کا دل مزید ٹوٹ گیا، وہ تنہائی سے بھری ہوئی تھی۔ آخرکار اس نے اپنے پرانے کلاس فیلوز میں سے فریڈ کا نمبر ڈھونڈ نکالا۔ سوچا شاید محبت پھر سے زندگی میں کچھ روشنی لے آئے۔ فریڈ نے خوشی سے ملنے کی حامی بھر لی۔ الزبتھ نے بڑے دل سے تیاری کی، میک اپ، کپڑے اور بال سنوارے۔ اس میں چند لمحوں کے لیے خود اعتمادی لوٹ آئی، مگر جیسے ہی اس نے سو کا جوان بے داغ چہرہ آئینے میں یاد کیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ بار بار میک اپ کرتی مگر کبھی مطمئن نہیں ہوتی۔ سو کا چہرہ ہر جگہ اس کا پیچھا کرتا رہا، ہر زاویے پر، ہر خیال میں، ہر سانس پر۔ آخرکار اس نے خود کو پاگلوں جیسی حالت میں دھکیل دیا۔ فریڈ سے ملاقات ادھوری رہ گئی، تاریخ ٹوٹ گئی، الزبتھ اکیلی رہ گئی۔ پھر 7 دن گزر گئے، وقت پھر سے ایکسچینج کا آ گیا، مگر ایک شو کے دوران سو کے ساتھ اچانک ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہپ پر ایک بڑا سا ابھار اٹھنے لگا ہے۔ گھبراہٹ میں اس نے اسے ہاتھ سے اوپر دبا کر پیٹ پر لے آیا۔ پھر وحشت میں اس نے اپنا ہاتھ ناف کے اندر ڈال کر کھودنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد وہ چیخ پڑی۔ اس نے اپنے پیٹ سے تلی ہوئی چکن کا ایک ٹکڑا نکال لیا تھا، مگر جب وہ اسٹیج پر واپس پہنچی تب تک شو منسوخ ہو چکا تھا۔ وہ ڈری کہ شاید اب اسے بھی نکال دیا جائے گا، مگر حیرانی سے ہاروی نے بتایا کہ ریٹنگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، وہ نئے سال کے شو کی ہوسٹ ہوگی۔ یہ خبر سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور مزید لالچی بن گئی۔ اس نے 7 دن کے اصول کو توڑتے ہوئے الزبتھ کے جسم سے 3 دن کا اضافی اسٹیبلائزر کھینچ لیا۔ وہ مسلسل 10 دن تک اپنے جسم میں رہی۔ جب آخرکار الزبتھ جاگی، اس نے آئینے میں اپنا وجود دیکھا اور پوری طرح ٹوٹ گئی۔ اس کا جسم آدھا انسان آدھا بدروح، بوسیدہ اور گلا سڑا ہوا تھا۔ وہ خود کو سنبھال بھی نہ سکتی تھی۔ دوسری طرف سو روشنیوں میں نہاتی ہوئی دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، ایک نئی دیوی کی طرح۔ دوسری طرف سو نے الزبتھ کے پرانے فٹنس پروگرام کا مذاق بھی اڑایا، یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے،
جیسے دونوں کبھی ایک زمانے میں نہ رہ رہے ہوں۔ الزبتھ کے اندر حسد، غصہ اور نفرت بھڑک اٹھی۔ سو نے اس کے جوانی، اس کا چہرہ اور اس کی زندگی سب چھین لیا تھا۔ ایک بار پھر 7 دن بعد تبادلہ ہوا، مگر سو نے گھر کو گندگی کا ڈھیر پایا۔ یہ الزبتھ کا غصہ تھا، ایک خاموش انتقام۔ اب دشمنی اپنی انتہا تک پہنچ چکی تھی۔ سو نے پاگل پن میں الزبتھ کے جسم کے درجنوں سٹیبلائزرز نکال لیے۔ وہ 3 مہینے آزاد، جوان اور بے لگام رہی، مگر تب اسٹیبلائزر کالا پڑ گیا، گاڑھا، سڑا ہوا، ناقابل استعمال تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ سپلائر نے کہا اب کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ تم فوراً واپس سوئچ کر لو، تب ہی الزبتھ پھر سے اسٹیبلائزر پیدا کر سکے گی۔ سو کے پاس کوئی انتخاب نہ تھا۔ بمشکل اس نے الزبتھ کو خون سے واپس زندہ کر لیا، مگر جب الزبتھ نے آنکھ کھولی وہ دیکھ چکی تھی اس کا جسم مکمل طور پر گل چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شکل کوئی دیکھ لے۔ اس نے ترنت سو کے بوائے فرینڈ کو باہر بند کر دیا۔ اب اس کے دل میں صرف 2 چیزیں باقی تھیں، مایوسی اور بدلہ، اور وہ اپنے برباد جسم کو گھسیٹتی ہوئی آہستہ آہستہ لیونگ روم کی طرف بڑھی۔ الزبتھ نے ایک بار پھر سپلائر کو کال کی۔ اس نے کہا کہ وہ سب کچھ روکنا چاہتی ہے۔ انہوں نے اسے یاد دلایا کہ ایک بار اگر وہ رک گئی تو پھر کبھی واپسی کا راستہ نہیں ہوگا، مگر الزبتھ نے پورے عزم سے جواب دیا کہ وہ رکنا چاہتی ہے۔ اگلے ہی دن ٹرمینیشن کٹ پہنچ گئی۔ الزبتھ نے خود کو سر سے پاؤں تک سختی سے لپیٹ لیا۔ پڑوسی نے سمجھا کہ یہ سو ہے، مگر دراصل ایک عجیب سی مہیلا باہر نکلی۔ پیکج اٹھانے کے بعد وہ ترنت واپس بھاگی اور سو کو چیمبر سے باہر کھینچ لیا۔ اس نے ٹرمینیشن سیرم اٹھایا اور سو کے جسم میں انجیکٹ کر دیا، مگر آخری لمحے سے پہلے اسے اپنا وہ شاندار ماضی یاد آ گیا جو ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا تھا۔ وہ گھبرا کر رک گئی، خون کی ٹیوب اٹھائی اور سو کو جگانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے الزبتھ کی خوفناک حالت دیکھی وہ دہشت زدہ رہ گئی۔ زمین پر نامکمل ٹرمینیشن سیرم پڑا تھا۔ وہ ترنت سمجھ گئی کہ الزبتھ اسے مٹانا چاہتی تھی، اگرچہ وہ دونوں ایک تھیں مگر ان کے شعور 2 الگ ہستیاں تھیں۔ اسی لمحے سو کا ذہن پوری طرح ٹوٹ گیا۔ ایک ہی زوردار گھٹنے کی وار سے اس نے الزبتھ کو کمرے سے باہر دے مارا اور الزبتھ وہیں پہ مر گئی۔ مگر چونکہ وہ اصل میں ایک ہی جسم تھی، الزبتھ کے بغیر سو کا وجود بھی برقرار نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن اسی رات نیو ایئر شو تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو وہ شان سے مرنا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی سو میک اپ کر رہی تھی اسے شدید کھانسی آئی اور اس کے سامنے ایک دانت باہر نکل آیا، پھر چند اور سامنے کے دانت بھی گر گئے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ گھر میں ایک پرانا ایکٹیویٹنگ سیرم پڑا ہے۔ چونکہ وہ الزبتھ سے الگ ہوئی تھی شاید وہ بھی ایک نیا جسم بنا سکے، لہٰذا وہ خود کو چھپاتے ہوئے ترنت ہی وہاں سے نکل گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے پہلا ایکٹیویٹنگ سیرم اپنے جسم میں انجیکٹ کر دیا۔ چند لمحوں بعد وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اسی لمحے وہ الزبتھ کے دیگر جسم سے ایک نئی میٹرکس میں تبدیل ہو رہی تھی۔ لیکن جو بات اس نے سوچی بھی نہ تھی وہ یہ کہ نیا بننے والا جسم انتہائی بھیانک تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ ایکٹیویٹنگ سیرم صرف ایک بار استعمال ہو سکتا ہے۔ اس بار جو وجود بنا وہ الزبتھ اور سو دونوں کا خوفناک ملاپ تھا، جس پر الزبتھ کی ذات حاوی تھی۔ پھر بھی وہ اس عظیم شو میں جانا چاہتی تھی۔ اس نے دوبارہ ایک گاؤن پہنا، بالوں کے چند بچی کچی لٹیں سنواری، بالیاں لگائیں اور الزبتھ کی تصویر اپنے چہرے پر چپکا لی۔ پھر وہ اسٹیج پر واپس گئی۔ سب نے سوچا کہ سو ان کے لیے کوئی سرپرائز لائی ہے۔ تماشائی سانس روکے انتظار کر رہے تھے، مگر اسٹیج پر ایک خوفناک مخلوق نمودار ہوئی۔ منظر دیکھ کر پورا حال سکتے میں آ گیا۔ سامنے کی قطار میں بیٹھے لوگ عمر بھر کا صدمہ لے بیٹھے۔ اسی دہشت کے عالم میں وہ اچانک وہیں پھٹ گئی۔ گوشت اور خون کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہا۔ الزبتھ اپنی بڑھاپے کی زندگی پرسکون گزار سکتی تھی، مگر لالچ اور دکھاوے کی چاہ نے اسے سیدھا تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔